السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرکاری بنام امام زمانہ علیہ السلام۔ لیٹس گرو plants and trees as dedicated to امام زمانہ علیہ السلام۔ اس موضوع پر کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہمارے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے کہ موسم بہار کی ابتدا ہو چکی ہے اور ہم نے اپنے پریویس ویڈیوز میں بھی اس بارے میں اظہار خیال کیا، ایکسپریس کیا کہ موسم بہار امام زمانہ علیہ السلام کے نام کیجیے، پھول پودے درخت اگائیے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، اور الحمدللہ اس پیغام کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اور آپ سب کی طرف سے ہماری جانب دعائیں بھی پہنچ رہی ہیں، اور بہت سے مومنین کرام کی جانب سے ہم تک یہ فیڈ بیک بھی پہنچا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پودے اور درخت لگائے ہیں، اور موسم بہار کی ابتدا امام زمانہ علیہ السلام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے، ان کو ہدیہ کرتے ہوئے اپنے گھروں میں شجرکاری کر کے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ اب چونکہ ہم ماہ رمضان المبارک میں بھی داخل ہو رہے ہیں، رمضان کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہونے کو ہے، تو جہاں رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے، مناجات کے لیے اور بہت سے اچھے اور نیک کاموں کے لیے وقت بسر کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، وہاں اسی کے ساتھ ہمارے لیے ایک بہترین ایکٹیویٹی یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم کچھ وقت گارڈننگ میں بھی صرف کریں، باغبانی میں کچھ اپنا وقت صرف کریں، بسر کریں، اور یہ گارڈننگ، یہ باغبانی امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے ہو۔ دیکھیے اس ماہ میں ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ہمیں اجر کئی گنا کثیر ہو کر ملتا ہے، اور اس ماہ میں اگر ہم انسان، حیوان، کسی کے ساتھ بھی کوئی اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو خداوند عالم ہمیں اس کا اجر عظیم اور اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ اس ماہ رمضان المبارک میں جو کہ بہار کے مہینے میں آیا ہے، ہم نباتات کی خدمت کریں، پودوں کی خدمت کریں، پودوں کی گروتھ اور ان کی افزائش میں اور ان کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک پودے کا بیج لگائیں امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر موسم بہار میں، اور ماہ رمضان المبارک میں امام زمانہ کو ہدیہ کرتے ہوئے، ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے، اور اس پھول پودے درخت کو پروان چڑھائیے۔ آپ سوچئے جہاں اس ماہ رمضان المبارک میں آپ بہت سی نیکیاں انجام دے رہے ہیں، اور آپ اپنے پرایوں کے ساتھ بہت سے اچھے اور نیک عمل کر کے خدا کی خوشنودی کی خاطر یہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اسی ماہ میں ہم اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے، اللہ ہی کے ولی، اللہ ہی کی حجت، آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہم اس ماہ میں ہر روز اپنا کچھ وقت گارڈننگ میں یعنی باغبانی میں بسر کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ جیسے کہ فجر کے بعد عموماً ماہ رمضان میں لوگوں کو ایک معمول ہوتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، ہر روز کی دعائیں ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم صبح کے اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس وقت کچھ وقت کے لیے نیچر سے قریب ہو جائیں، قدرت کے قریب ہو جائیں، اور نباتات، پودوں کی خدمت کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ سوچئے جس پودے یا درخت کو آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے لگایا ہے، کاشت کیا ہے، آپ اس پودے یا درخت کے پاس جائیے، اس باغ میں جائیے جو آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سجایا ہے، اور وہاں جا کر خوش ہوئیے کہ آپ نے یہ فلاں پودا یا فلاں درخت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے لگایا ہے، اور یہ پودا بھی امام زمانہ علیہ السلام تک آپ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ایک زندہ اور جاوید مخلوق ہے، اور وہ بھی سانس لے رہا ہے، وہ بھی، اس کی بھی گروتھ ہو رہی ہے، وہ بھی اپنی خوراک بنانے کے عمل سے گزرتا ہے، وہ بھی سانس لیتا ہے، وہ بھی حرکت کرتا ہے، سب کچھ، تمام عوامل اس کے اندر، تمام اس کے اندر پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس اس کے اندر لیونگ آرگینزمز کے ہیں۔ تو آپ ایک لیونگ آرگینزم کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صرف کر رہے ہیں، وہ بھی موسم بہار میں، کہ جو کہ بیسٹ اور آئیڈیل منتھ ہے ہمارے لیے، کہ جس میں ہم پودوں کو، فصلوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ماحولیات میں بھی اس کا بہترین کردار ہوگا۔ ظاہری بات ہے، ہر شخص اگر انڈیویجول بنیادوں پر اس طریقے سے اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ شجرکاری کرتا ہے، کچھ نہ کچھ پودے لگاتا ہے، تو ظاہر ہے دنیا کی ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو کردار ادا کر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس ماحولیات کو بہتر کرنے کے پروسیس میں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے، ہماری چھوٹی سی جو شرکت ہے، روز کا ہمارا کچھ وقت نباتات کے ساتھ بسر کرنا، نباتات کی خدمت کرتے ہوئے اپنے کچھ وقت کو اللہ کی راہ میں
اللہ کی خوشنودی کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اگر ہم اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے شجرکاری کریں تو سوچئے خدا بھی ہم سے راضی ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے، کیونکہ درخت لگانا سنت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ جاریہ ہے، انبیاء و مرسلین کا شیوا رہا ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ہمارے تمام ائمہ طاہرین اوصیاء سبھی درخت لگاتے رہے ہیں، شجرکاری کرتے رہے ہیں، تو کیوں نہ انہی کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہم شجرکاری کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر کریں، اور اس ماہ مبارک میں ہم اپنے اجر و ثواب کو مزید بڑھائیں۔ دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ میں ہم پہلے سے زیادہ پازیٹیوٹی حاصل کریں ماہ رمضان المبارک میں، تو یوں بھی تو کبھی ہمارا دل دھیان ہمارا غیبت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور مختلف ظاہری بات ہے شیاطین جن کو جکڑ تو دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود کچھ نہ کچھ وسوسے تو ہیں جو کہ ہمارے دل میں آ رہے ہوتے ہیں، کیوں نہ ان وسوسوں کو بھگاتے ہوئے ہم کچھ وقت نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، یعنی امام زمان علیہ السلام کے لیے شجرکاری میں اگر اپنے کچھ وقت کو لگائیں تو اس سے یہ ہمارے وقت کا ایک بہترین مصرف بھی ہے، ایک بہترین یوزیج آف ٹائم بھی ہے، اور امام زمان علیہ السلام کی توجہات خاص بھی ہماری جانب مبذول رہیں گی، وہ بھی ہم سے راضی و خوشنود رہیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے اور ہم سے اپنی محبت کا ایک پریکٹیکل اظہار کر رہا ہے۔ ایک تو اس کے دل میں محبت تھی، یہ کہتا تھا کہ میں اپنے امام کا شیدائی ہوں، اپنی امام کا فالوور ہوں، مگر آج ہی اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے، اور اس کے عمل کی ثبوت کے لیے گواہی کے طور پر اس نے میرے سامنے ایک نشانی، میرے سامنے ایک گواہی، ایک وٹنس، ایک پودے کو ہی دکھا دیا ہے، اور وہ پودا لہلہا رہا ہے، وہ پودا حرکت کر رہا ہے، وہ پودا ہوا میں جھوم رہا ہے۔ سوچئے وہ کس قدر شاداب ہو رہا ہوگا، کس قدر خوش نصیب وہ پودا ہوگا، کس قدر خوش نصیب وہ درخت ہوگا، پھل کا ہو یا سبزی کا ہو، کہ جس کو امام زمان علیہ السلام کے لیے لگایا گیا، کس قدر خوش نصیب ہوگی وہ فصل جس کو امام زمان علیہ السلام کے لیے کاشت کیا گیا ہو۔ جیسے ہم نے اپنے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ اپنی فصلوں کو امام زمان علیہ السلام کے نام پر کاشت کیجئے، فصلوں کو اپنی برکت عطا کیجئے، اپنے رزق میں فراوانی کے لیے، رزق میں کشادگی اور برکت کے لیے اپنے اس زراعت کو امام زمان علیہ السلام کی راہ میں قرار دیجئے۔ تو آئیے اس ماہ رمضان المبارک میں، جو کہ اس دفعہ خداوند عالم نے ماہ رمضان المبارک موسم بہار کے مہینے میں ہمارے لیے بھیجا ہے، تو اس ماہ میں جو کہ قدرت کے ایک نکھرنے کا مہینہ ہے، بہار کا موسم، جب پھول پودے کھلتے ہیں تو ہر انسان اپنی طبیعت کے اندر ایک انرجی محسوس کرتا ہے، ایک پازیٹیو انرجی محسوس کرتا ہے، ایک شادابی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ہریالی کو دیکھتے ہوئے جو کہ آپ کے آنکھوں کے لیے مفید ہے، آپ کی قوت چشم کے لیے مفید ہے، آپ کی بینائی کے لیے مفید ہے، اپنی اس بینائی کو، اپنی اس چشم دید کو امام زمان علیہ السلام کے لیے وقف کیجیے۔ ایک پودے کو دیکھ کر خوش ہوئی ہے، ہو جائیے کہ یہ پودا امام زمان علیہ السلام کی راہ میں آپ نے لگایا ہے اور اب یہ گرو کر رہا ہے۔ تو یہی ہمارا تسلسل سے پیغامات کا جو سلسلہ جاری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ جس طرح سے بہت سے مومنین کرام نے دنیا بھر میں امام زمان علیہ السلام کے نام پر پودے لگائے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہی خوش نصیب افراد میں شامل ہوں گے جو امام زمان علیہ السلام کے لیے اپنے گھروں میں، جن کے پاس زمینی گھر میسر ہیں وہ اپنی زمینی گھروں میں، جن کے پاس اپارٹمنٹس ہیں، فلیٹس ہیں، تو وہ وہاں پہ اس کی ٹیرس میں، اس کی بالکنی میں ایسے پودے جو کہ وہاں گرو کر سکتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ افراد جن کے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر انسائڈ ہوم پلانٹس وہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم امام زمان علیہ السلام سے اپنی محبت، اپنے کنیکشن، اپنی وابستگی کا اظہار کر سکیں، اور اس کے لیے ہمارا یہ ایکسپریشن جتنا نیچر سے قریب ہوگا، جتنا یہ قدرت کے قریب ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس میں خلوص بھی ہوگا، اس میں پیورٹی بھی ہوگی، اور اس کے اندر خدا کی طرف سے قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ اور امام زمان علیہ السلام کو ہم سے کیا چاہیے؟ امام زمان علیہ السلام کو صرف ہم سے ایک قدرتی احساس چاہیے، ایک پیورٹی کا جذبہ چاہیے، چاہے وہ کم ہی جذبہ کیوں نہ ہو، لیکن ہو پیور۔ تو کیوں نہ اس خوبصورت مہینے میں ہم موسم بہار کو امام زمان علیہ السلام کے نام کیجیے، ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کر کے امام زمان علیہ السلام کو خوشنود کیجیے اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔